السلام علیکم۔ قرآن نظام پر بات ہوگی، یہ کتنے حصوں میں ہوگی؟ نظام دین کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے 3 دن لگائے ہیں قرآن پاک پہ، سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک اسٹڈی کر کے۔ تو یعنی کہ میں جب بھی کسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، تو مجھے پورے قرآن امام سے روشنی لینی پڑتی ہے، جس کے لیے ایک بار مجھے پورے قرآن کا سروے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جتنا میں یعنی اس وقت بیان کر سکتا ہوں وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد باقی ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ نظام کے متعلق ہے کہ یعنی نظام اسلام کا کیسے چلتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کے ذریعے چل رہا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اور اس نظام کو لے کر رسول تم پر گواہ ہو جائیں اس بات کو لے کر۔ اس کے آگے یعنی کہ جو ٹاپک ہے نظام کے بارے میں وہ کیا ہے، ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ میں نے نشانیاں لگائی ہیں کاٹر پن سے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیاطین انہ لکم عدو مبین۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے نظام آگے کیسے چلانا ہے قرآن نے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ کے ذریعے اسلام میں سارے کے سارے فرقے، سارے کی ساری جماعتیں ادخلوا داخل ہو جائیں، فی السلم کافۃ سارے کے سارے اجتماعی طور پر داخل ہو جائیں، یعنی کہ اس میں کافہ کا مطلب یہی ہے۔ اور اس کے آگے ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، یعنی کہ اگر آپ داخل نہ ہوئے تو یہ تتبعوا خطوات الشیاطین ہوگا، شیاطین کی اتباع ہوگی۔ اگر آپ ان فرقہ بندیوں سے نکل کر اسلام میں داخل ہو کر ایک جماعت کی شکل میں نہیں آئیں گے تو پھر شیطان کے پیروکار ہوں گے، کیونکہ وہی انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بہت پرانا یعنی واضح دشمن ہے، مبین واضح۔ تو اس کے آگے کون سی آیت نکلتی ہے؟ ہاں جی، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ نبیین مبشرین منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات۔ یہاں سے بات شروع کرنی ہے کہ وہ علم اللہ تعالیٰ کہتے آ جانے کے بعد، بینات نشانیاں آ جانے کے بعد، بغی بینہم ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یعنی کہ اللہ کے ہدایت کے راستے میں آمنوا لما اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ من الحق حق کے اندر، بإذنہ اور اختلاف کر کے اللہ کے اذن کی مخالفت کی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے اپنے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ اللہ کا اپنا یعنی کہ ایک طریقہ کار ہے شروع سے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، رسول بھی ہدایت دینے کا کام نہیں کرتے، رسول کا بھی پیغام پہنچانا وما علینا الا البلاغ المبین کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، توبہ قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں رسول آپ کے لیے، اور قبول بھی ہو سکتی ہے، رسول کے ذریعے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، ہدایت دینی اللہ نے ہے۔ یہاں پھر آیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں یعنی کہ یہ کشمکش نہیں ہے کہ ہدایت اللہ دے گا یا رسول دے گا، یا کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے کیا نہیں ہے کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس قسم کی کوئی اکراہ نہیں ہے دین کے اندر، کوئی اس قسم کی بحث نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل چھانٹ کر بات اور حق بات چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہ، اور اس سے ایسی حالت میں جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کو تھام لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لہ، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔
تو اس کے آگے آ جاتے ہیں، یہ نظام کیسے چلتا ہے، یہ مضبوط سہارا کیسے چلتا ہے، یہ تکون شہداء علی الناس کا یہ مضبوط نظام کیسے چلتا ہے۔ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، امۃ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کی دعوت پیش کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور منکر سے منع کرے۔ دین کا نظام کیسے چلانا ہے، وہ اس کے بارے میں، نظام کے بارے میں یہ ریسرچ ہوئی ہے ساری، کہ آگے کیسے چلتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، وہی فلاح والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی کہ آپس میں اختلاف میں نہ پڑ جانا کہیں، جس طرح پہلے لوگ پڑ گئے تھے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، روشن نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف میں نہ پڑ جانا، نہیں تو پھر وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ والے صف میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم وَلْتَکُن مِّن أُمَّةٍ والی صف میں شامل ہو جاؤ، تاکہ دین کا نظام چلتا رہے۔ کنتم خیر امتن، تم وہی امت ہو، نظام چلانے والی امت، یعنی کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اخرجت للناس، جو لوگوں میں سے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دینے کے لیے، وتنہون عن المنکر، اور منکر برائی سے روکنے کے لیے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم ہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اکثریت فاسقوں کی ہے، جمہوریت فاسقوں کی ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، یہ قرآن نظام کے بارے میں آج یہ پہلا ٹاپک تھا، یعنی ٹاپک کا پہلا حصہ تھا کہ قرآن نظام کے طور پر ہم کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو بھائی نظام، نظم، دین، یعنی کہ نظام کو کہتے ہیں، نظام نظم سے نکلا ہے، نظم تنظیم سے نکلا ہے، تنظیم جماعت سے نکلا ہے۔ تو دین کس کو کہتے ہیں؟ ایک جماعت کو۔ ہم ایک جماعت نہیں ہیں، ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام پر نہیں ہیں۔ اسلام صرف لفظوں میں ہے، اسلام صرف کتابوں میں ہے، اسلام صرف قرآن مجید میں ہے، اسلام صرف قرآن و سنت کے اندر موجود کتابی شکل میں ہے، پریکٹیکل شکل میں اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام جماعت نہیں ہے۔ تو یہ نظام نہیں ہے۔ نظام کی ڈیفینیشن کے لیے، ریپریزنٹیشن کے لیے، ڈیفائن کرنے کے لیے آج یعنی قرآن نظام کا پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کیا تھا میں نے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے، نسبت وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔